ایک پھل بیچنے والا مزدور اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ میں ہر روز منڈی سے پھل لاتا اور اس کو بیچ کر اپنا گزارا کرتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری ماں بیمار ہو گئی۔ میں اپنے گھر کا اکیلا سہارا تھا۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ میں ایک دن پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میری ماں میرے قریب آئی اور آ کر پوچھا، بیٹا تیری پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، ماں ادھر تو بھی بیمار ہے، اگر میں پھل فروخت نہ کروں گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اس کی ماں نے کہا کہ وہ واللہ خیر الرازقین ہے، تو اس پر بھروسہ رکھ۔ اس نے اپنی ماں کا کہا ماننا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز منڈی جانے لگا اور منڈی سے سامان خرید کر اس ریڑھی کے اوپر سجا دیا اور اوپر لکھ دیا کہ میری ایک غریب ماں ہے۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ وہ منڈی گیا اور اس نے کچھ سامان خریدا۔ سامان خرید کر سارا کا سارا پھل ریڑھی کے اوپر سجا دیا اور اس کے اوپر ریٹ درج کر دیا اور وہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ جب شام کو آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارا کا سارا پھل بک گیا ہوا ہے۔ وہ غریب نوجوان سارے کے سارے پیسے اٹھاتا ہے اور اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے اور جا کر حساب و کتاب میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ سارا حساب کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آج میں نے اتنے ہزار کا سامان خریدا تھا اور اتنے ہزار مجھے بچت آ گئی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ تو اللہ پر بھروسہ رکھ اور ایسے ہی ہر روز اس کو چھوڑ آیا کر۔ اس غریب مزدور نے معمول بنا لیا۔ وہ منڈی جاتا اور صاف صاف سامان خرید کر اس کو ریڑھی کے اوپر سجا دیتا اور اوپر لکھ دیتا کہ میری ایک یتیم والدہ ہے اور وہ معذور ہیں۔ میں پورا دن ان کی خدمت کرتا ہوں۔ جس بھائی کو بھی جتنا پھل چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں سے لے جائے اور پیسے اس کاؤنٹر کے اوپر رکھ جائے۔ وہ نوجوان ہر روز شام کو آتا اور معمول کے مطابق اس ریڑھی کو گھر لے کر واپس لوٹ جاتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دن بدن اس کا پھل زیادہ بکنے لگا۔ ایک دن وہ غریب نوجوان اپنی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ماں تیری دعاؤں سے ہر چیز بہتر ہونے لگی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے تو اللہ پر بھروسہ رکھ، وہی تیری مدد کرے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ جس فروٹ شاپ سے یا منڈی سے میں فروٹ خریدتا تھا میں اس کا مالک بن گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ معمول کے مطابق ایک دن میں ریڑھی کے اوپر پھل سجا کر گھر واپس لوٹ آیا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ آیا۔ جب میں شام کو وہاں پہنچا، معمول کے مطابق میں نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور میں گھر واپس لوٹ آیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری ریڑھی کے اوپر ایک بیگ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب میں نے اس کو کھول کر دیکھا، کئی ہزار والے نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ تحریر کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں حیران اور پریشان ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ اتنے پیسے کون سا انسان رکھ گیا ہوگا۔ میں نے اس کو کئی دن تلاش کرتا رہا مگر کوئی بھی ان پیسوں کو واپس لینے نہ آیا۔ میں نے ان پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ اتنی برکت ڈلنا شروع ہوئی کہ میں ایک پوری منڈی کا مالک بن گیا۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو تمام کے تمام پرندے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا
کہ آج ہم اس گھر سے کیا کھائیں گے، صرف ان کو اللہ پر توکل ہوتا ہے، اور وہ جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان کو مہیا کر دیتا ہے۔ مگر اے نادان انسان، تو اپنے رب پر کیوں بھروسہ نہیں کرتا؟ کیوں تو یہ نہیں سوچتا کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ تجھے رزق بھی عطا کرے گا؟ ایک چھوٹا سا جانور ہے، چڑیا یا کوا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ کی دولت سے نوازا ہے اور نہ ہی زبان کی دولت سے نوازا ہے، مگر وہ صبح نکلتا ہے اور جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مگر اس نادان انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بیچا اور اس کو ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا اور اس کو زبان جیسی نعمت سے بھی نوازا، ہر چیز اس کو عطا کر دی، مگر معلوم نہیں یہ اپنے رب کو کیوں بول گیا ہے۔ وہ تو ہر صبح آواز لگاتا ہے، میں ہی تیرا مالک ہوں، میں ہی تجھے رزق عطا کرنے والا ہوں۔ اے انسان، تجھ سے بہتر تو وہ چڑیا اور کوا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام اچھا لگے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔